بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منسپلی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، شعر ابتدا سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلاگ آخر تک دیکھیں اور اگر دل کرے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ سامعین کرام، کچھ تازہ ترین انکشافات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ ایک تو یہی ہے کہ کے پی کے سے اسد کیسر صاحب، ٹی آئی کا رہنما، پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کا اسپیکر سابقہ، اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ یہ اسی کیس میں اس کو گرفتار کر لیا گیا جس کیس میں پرویز خٹک صاحب اور محمود سابقہ وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ بھی اس کیس میں ملزم ہے، جبکہ اس کیس میں اسد کیسر صاحب کی ضمانت بقول ان کے بھائی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ دوسری، جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک استحکام پارٹی میں چلے گئے تھے، سننے میں آئے، باوثوق ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ جو بندے گئے وہاں اس پارٹی میں اگر کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، یا ان کا ضمیر نہیں مان رہے، یا ان کو کوئی کام کرنے میں رکاوٹ ہے، تو ان پہ بھی پھر زیر عتاب آ سکتے ہیں اور ان کو پھر بھی گرفتار کر سکتے ہیں کسی نہ کسی کیسز میں۔ اور اسی طرح میں آپ لوگ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کے گرفتاری کے بعد 5-6 مزید گرفتاریاں متوقع ہیں، اور وہ بھی اس وجہ کی وجہ سے۔ دوسری سامعین کرام، اڈیالہ جیل پی ٹی آئی کا کمپین کا ایک مرکز بن گیا۔ خبر دینے جا رہا ہوں کہ آج رات یا صبح تک 4 بندے اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، جس میں ایک سیاستدان، نامی گرامی سیاستدان بھی موجود ہے، اور وہ کسی ٹائم بھی ملاقات کر سکتے ہیں، اور اس ملاقات کا یہی ہوگا کہ حکومت اور پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے ایک سرپرائز تیار ہو رہی ہے۔ اس ملاقات کے لیے بہت سے گارنٹڈ اور بہت سے بندے اس میں انوالو ہیں، جبکہ اس ملاقات کے بارے میں آپ لوگ کو صرف مختصر یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پی ٹی آئی کو کے پی کے میں جلسوں کی اور کنونشن کی اجازت مل گئی ہے، اب پنجاب، پورے سندھ، بلوچستان، ہر جگہ پہ کنونشنوں کی اور جلسوں کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ سے اجازت نامہ لینے پہ تلے ہوئے عمران خان صاحب کے وکلاء ٹیم، ان کے کور کمیٹی کے ممبر اور خود عمران خان صاحب، جس طرح ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو پشاور میں جلسے اور کنونشن کرنے کی اجازت دے گئی، اسی طرح پنجاب، بلوچستان اور باقی پورے سندھ اور پورے گلگت بلتستان، پورے پاکستان میں بھی الیکشن کی کمپین کی اجازت سپریم کورٹ سے لینے پہ زیر غور اور فکر ہو رہی ہے۔ جبکہ آپ لوگ سوچیں، اگر سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی اور لیول پلینگ فیلڈ کا ماحول بنایا گیا تو کیا حال ہوگا باقی جماعتوں کا؟ اگرچہ دونوں پارٹیاں بڑی پارٹیاں ہیں، مقبول ترین پارٹیاں ہیں، ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن جو 16 مہینوں میں ان لوگوں نے کیے ہیں، ان لوگوں نے اپنے مقبولیت کی جو گراف ہے وہ نیچے گرائی ہے۔ اگرچہ کچھ بندوں کی، کچھ پارٹیوں کی اور کچھ مخصوص
نمائندوں کی قبولیت ہو گئی ہے، لیکن قبولیت سے کیا بنے گا؟ اگر 5-10 ہزار ووٹ کی بات ہوتی تو بندہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ ڈفرنس لاکھوں میں ہو تو اس کے لیے بندہ کیا کچھ کرے گا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ دوسری طرف تحریک استحکام پارٹی میں 2 دل بن گئے، ایک جہانگیر ترین صاحب کا اور دوسرا علیم خان صاحب کا۔ کوئی مصلحتاً سیاست کرنا چاہتا ہے تو کوئی جارحانہ سیاست کرنا چاہتا ہے۔ اس پہ بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری بات، اختر منگل صاحب اپنے اتحادی پارٹیوں کے خلاف نئے انکشافات کر رہے، نئے باتوں سے پردہ اٹھا رہے۔ کیا مستقبل میں اگر یہ انکشافات چلتے رہیں تو کیا نون لیگ والے اور پیپل پارٹی کے لیے کڑا وقت نہیں ہوگا؟ کیا ان پہ الیکشن میں اثر نہیں پڑے گا؟ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آیا الیکشن جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے اتنے نئے سازشیں، نئے انکشافات سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو، ملک میں حقیقی نمائندے سامنے آئے تاکہ ملک کے عزیز کی خدمت کی جائے اور ملک پاکستان کی آئین اور قانون کی بول بالا ہو، اور جو جرم سے کسی کو بھی محبت نہیں ہوتی، جرم ہوتا ہے، خواہ کسی نے بھی کیا ہو، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ سیاستدان تعلق رکھ رہا ہو، لیکن اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو ہر صورت پہ سزا ملنی چاہیے، حکومت پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق۔ لیکن اگر کسی نے جرم نہیں کیا ہے تو اس کو سزا نہیں ملنا چاہیے، اس پہ مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے اخلاق، ان کے اقدار کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اسد کیسر صاحب کو پکڑا گیا ہے، اس میں پرویز خٹک صاحب اور محمود جان صاحب یہ بھی اس کیس میں، لیکن وہ باہر ہے، اور اسد کیسر صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی اور اس کو پھر اندر کر دیا گیا۔ ہے انصاف، میں کہاں آپ کو ڈھونڈوں؟ ہے ہمارے پاکستان کے آئین، کہاں آپ رول ادا کریں گے؟ اینی وے، جو ہو اللہ کرے کہ ملک پاکستان کے بھلائی کے لیے ہو۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جس نے جرم نہیں کیا ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ سامعین کرام، آخر میں پھر سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ فلسطین میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ نیت مسلمان فلسطین بھائی دن رات واویلا کر رہے ہیں، شور اور آہ اور سسکیوں سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سب امت اسلامیہ خاموش تماشائی دیکھ رہے۔ ایز مسلمان ہوتے کے ناطے میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور اللہ کرے کہ نیت فلسطین مسلمان سرخرو ہو، فاتح ہو، اور اپنا ملک ان کے اقدار کے مطابق ان کو مہیا ہو۔ ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے امداد کے لیے بھی آواز اٹھائے، اور سوشل میڈیا پہ ان کے لیے بار بار تکرار کرے تاکہ عالم اسلام کے لیڈر تک ہماری آواز پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں کچھ نئے انکشافات کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔